کہ ہم نہ شادی ہو، بیاہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم نہ تعلقات نبھاتے ہیں۔ دفتر کے لوگوں کو بلائیں گے، ہمارے جو بزنس کے متعلقہ لوگ ہیں ان کو دعوتیں دیں گے، جن لوگوں سے ہمیں کوئی سیاسی سماجی کام پڑ سکتا ہے انہیں بلائیں گے، دعوت بھی کبھی کھلائیں گے تو کوشش کریں گے اس بندے کو کھلائیں جو بندہ نا جس کی ذرا فوٹو صحیح آتی ہے، لائکس اچھے ملتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ شادی میں ہم نے کر لیا ہے، صرف اپنے فائدہ دیکھ کے، نفع دیکھ کے، بلکہ اخباروں میں بعض میں خبر آتی ہے فلاں کے بیٹے کا ولیمہ سیاسی اجتماع بن گیا، غرباء کو موقع نہیں ملتا۔ ہمارے استاد صاحب بات سنایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی کو کسی نے بلا لیا شادی پہ، تو کسی گیراج میں کسی ورکشاپ پہ کام کرتا تھا، تو وہ نہ وہیں سے کپڑے نہ بدل سکا، انہی کپڑوں میں اسی طرح آلودہ تھے کام کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ اگر میں گھر گیا تیار ہونے تو وہ لیٹ نہ ہو جاؤں، تو اسی طرح چلا گیا۔ اس کو چوکیدار نے اندر ہی نہیں جانے دیا، کہا تو کدھر آ گیا؟ اس نے بڑی کہا بھی مجھے بلایا ہے، میرا تعلق ہے۔ اس نے کہا نہیں تجھے کیسے بلا لیا؟ کیونکہ اسے پتہ تھا نا ان لوگوں کا تو اسٹیٹس ہی اور ہے، غریب آدمی ان کی دعوت میں۔ اس نے کہا جا تجھے نہیں بلایا، اندر ہی نہیں گھسنے دیا۔ اب وہ جلدی سے گاڑی بھگا کے گھر گیا، وہ کاٹن شاٹن مایا شایا تگڑے کپڑے، ویسٹ کوٹ، اچھے طرح سوٹ بوٹ پہن کے جب وہ واپس لوٹا نا تو اس نے جناب خود سے اسی چوکیدار نے خود دروازہ کھولا، اندر بھیجا۔ اب وہ جب کھانا شروع ہوا نا تو اس نے ایک ڈونگا لیا سالن کا اور اپنا کرتا پکڑ کے اس میں ڈبو دیا، پھر دوسرا کرتا ڈبو دیا۔ لوگوں نے کہا تم باولے تو نہیں ہو گئے، یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے کپڑے آلودہ کر رہے ہو سالن سے۔ کہنے لگا میری تو دعوت نہیں، دعوت تو کپڑوں کی ہے، اگر میری ہوتی تو مجھے تو پہلے بھی داخل ہونے دیتے، یہ تو ان کپڑوں کی دعوت ہے میاں، تو یہ چونکہ ان کی دعوت ہے تو انہیں کہہ رہا ہوں کھاؤ کھانا، میری تو ہے ہی نہیں دعوت، ان کو کھانا چاہیے۔ اس لیے کہ یہاں تو گاڑیوں کی دعوت ہے، یہاں تو کوٹھیوں کی دعوت ہے، یہاں تو دعوت اس بات کی ہے کہ بڑی بازاروں میں کون آیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ولیمے کے کھانوں میں بدترین کھانا، یہ صحیح بخاری ہے، فرمایا ولیمے کے کھانوں میں سے بدترین کھانا وہ ہے اس میں امیروں کو تو بلایا جائے پر غریبوں کو نہ بلایا جائے، وہ بدترین دعوت ہے۔ اس لیے بعض صوفیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ کوشش کر کے نا بعض غریبوں کو منت کر کے لے آؤ اپنے ولیمے کی، اپنی تقریبات کی دعوتوں میں، تاکہ تمہارا کھانا اچھا کھانا تو بن جائے نا، تمہارا کھانا بہترین کھانا تو بن جائے نا، تمہارا کھانا اعزاز والا تو ہو جائے، کچھ تو غرباء کو دعوت دے لو۔ لیکن ہماری تقریبات ہماری ذاتی معاملات کا حصہ بن جاتی ہیں۔ میں تو مذہبی تقریبات بھی دیکھتا ہوں، مذہبی تقریبات میں بھی ہماری پوزیشن کچھ اسی طرح کی ہے۔ میں اپنے بارے میں کئی دفعہ دوستوں کو کہہ چکا ہوں کہ دین کا خادم سمجھ کے دعوت دینا تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہمیں برانڈ نہ بناؤ۔ ہمیں بعض جگہ بڑی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ بعض آدمی کا بات کرنے کا سٹائل کیا ہے، اور جو آدمی روز اتنی لمبی چوڑی تقریر کرتا ہے اس کو جب آگے کوئی شخص بات سنانے کی کوشش کرتا ہے تو پتہ چلو اکثر چل جاتا ہے کہ کہاں سے بات کر رہا ہے۔ چلیں جواب نہ دینا کئی دفعہ اخلاقی طور پر درست نہیں ہوتا۔ دینی تقریبات کو ضروری ہے کہ 600 آدمی 400 آدمی بیٹھے گا تو پھر ہماری محفل ہوگی؟ کوئی ضروری ہے؟ اس لیے تو غریب آدمی نے جلسے کو ہاتھ ڈالنا ہی چھوڑ دیا، جلسہ مہنگا ہی بڑا ہے۔ غریب آدمی نہیں یہ کام کرتا، وہ کیسے محفل کرے گا؟ وہ تو آپ ساؤنڈ والے کے پاس جائیں تو کہتا ہے دور بدل گیا ہے، اب کہاں 1500 میں ساؤنڈ لگتا ہے۔ وہ تو چونکہ ہم نے ہر چیز کو برانڈ بنا دیا، کمرشل کر دیا، ماحول اور طرح کا بنا دیا ہے، یہ کام نہ کریں۔ آپ اس کو دین ہی بنائیں اور یہ ذوق ہی رہے نا تو بھائی اس کے لیے پھر کسی آرٹیفیشل نعت خواں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، محلے کا لڑکا بھی سونی نعت پڑھ لیتا ہے۔ اس کے لیے پھر اپنے خطیب صاحب بھی بڑی بہترین تقریر کر لیتے ہیں جو ہمیں 5 نمازیں پڑھاتے ہیں، پھر یہاں بھی سارے کام۔ لیکن ذہن تقریبات کے لحاظ سے بن گیا ذرا بڑا اونچا سا۔ دین اپنی ذاتی حیثیت رکھتا ہے، اپنی تقریبات کو شستہ کریں، سنجیدہ کریں، صاف ستھرا کریں، جتنی بھی قباحتیں ہیں اخلاقی ہیں مالی ہیں ان کو دور کریں۔ ہم مسلمان ہیں،
مسلمان بڑا سنجیدہ سا ہوتا ہے، سونا سا ہوتا ہے، اس کے رویے بڑے میٹھے ہوتے ہیں، اس کے آنے جانے کے معاملات میں شائستگی ہوتی ہے، اسے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا ماننے والا ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تربیت یافتہ امت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد۔